السلام علیکم. ٹوڈے از مائی ٹاپک اباؤٹ میزلس. میرا آج کا ٹاپک ہے میزلس کے حوالے سے کہ میزلس کون سا بیماری ہے اور میزلس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور میزلس کو یہ انگریزی ورڈ ہے اور اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں کہ خسرہ جس کو میزلس کہتے ہیں، اور اس کے ویکسینیشنز بھی موجود ہیں، اور جیسا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا ویکسینیشن لگتے ہیں، اور اس کو اردو زبان میں خسرہ کہتے ہیں. تو خسرہ کا ٹریٹمنٹ کے بارے میں، اور خسرہ بیماری ہونے کی وجوہات، اور خسرہ بیماری کی علامتیں، اور خسرہ بیماری ہمارے بچوں کو کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور خسرہ کی بیماری ہمارے بچوں میں جان لیوا کیوں ہو جاتا ہے، خسرہ کی بیماری ایک بچے سے دوسرے بچے کو کس وجہ سے منتقل ہوتا ہے. تو خسرہ بیماری کے بارے میں میرا آج کا ٹاپک ہے. تو خسرہ کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں، خسرہ کے معلومات کے بارے میں، خسرہ کی بیماری ہونے کی وجوہات، اس کی علامتوں کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنس کے بارے میں، ہر روز نئے ڈائگنوسس کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. میزلس جس کا معنی ہے خسرہ، یہ ایک بیماری ہے، جان لیوا اور خطرناک بیماری ہے. قدیم زمانے سے اور یہ کئی سالوں سے یہ بیماری چلتا ہوا آ رہا ہے، اور جس کو خسرہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو میزلس کہتے ہیں. تو اس کے میزلس بیماری ایک وبائی بیماری ہے، ایک وبائی وائرل ہے، جو کہ یہ کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے چلتا ہوا ایک وبائی بیماری ہے، جو کہ ایک بچے کو اگر ہو جائے تو دوسرے بچے کو بھی اس کے ساتھ سونے، اٹھنے، بیٹھنے، چینکنے، اور اس کے پاس بیٹھنے والے یا بیٹھے ہوئے یا سوتے ہوئے بچے کو ہو سکتا ہے. جیسا کہ گھر میں فیملیز میں 2-3 بچے ہو تو ایک بچے کو اگر نکل جائے تو دوسروں کو بھی نکل سکتا ہے. اس کے وائرل پھیل جاتے ہیں، دوسرے بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو ساتھ ساتھ ایک بچے کو ہوا تو دوسرے بچوں کو ہوگا، پھر تیسرے کو ہوگا، پھر چوتھے کو ہوگا، پھر اسی طرح پورے فیملیز میں، پورے گھوٹ میں یہ وائرل منتقل ہو جاتے ہیں. اور یہ وائرس پورے اسی گھوٹ میں ہوا کے ذریعے ایک دوسرے تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ ایک وبائی وائرل ہے، جو کہ کہیں سے آ جائے یا کسی بچے کے پاس. اگر آپ اپنے ڈاکٹر میں کسی بچے کو لے جاؤ گے تو ڈاکٹروں کے پاس ہزاروں بچے آ جاتے ہیں. کسی ایک بچے کو ہوا تو اس کے چیخنے سے، اس کے سانس کے ذریعے یا بول چال کے ذریعے 2-3 سال 7 سال والے بچے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. تو وہاں پہ کسی بھی وجوہات کی وجہ سے وہ وائرل پھیل سکتا ہے، آپ کے بچے کو ہو سکتا ہے. تو پھر اسی طرح آپ اپنے بچے کو واپس گھر لے آؤ گے تو 3-4 دن کے بعد بچے کو تیز بخار آ جائے گا. تیز بخار کے ساتھ ساتھ بچے کو جو ہے نزلہ زکام، بچوں کی آنکھوں میں خرابی آ جائیں گے، اور پھر بچے کا گلے میں سوزش ہوگا، بچے کو کھانسی آ جائے گی. کھانسی آنے کے بعد پھر 3-4 دن کے بعد جو ہے پھر بچے کے پورے جسم میں، چہرے میں سرخ دانے آ جائیں گے. تو سرخ دانوں کے ساتھ ساتھ پھر بچے کو تیز تپتی ہوئی بخار ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے اسی میزلس کو، خسرہ کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے بچے کا موت بھی واقع ہو سکتا ہے. اور ٹھیک اسی طرح تیز بخار ہونے کے بعد پھر جو ہے بچوں کو اینٹی بایوٹک انجیکشنز، سیرپیں پلائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کم از کم 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد بچہ صحت یاب ہو سکتا ہے. اور ٹھیک اسی طرح آپ کے بچے کو ہوا تو دوسروں کو بھی پھیل سکتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر آپ کے بچے کو ہوا تو آپ کے بچے دوسرے بچوں کو بھی پھیلا سکتا ہے. جیسا کہ آپ کے بچے کو ہوا یا آپ کے بچے کو علاج سے پہلے، یا بچے کو اگر کوئی پتہ نہ ہو، آپ کو بھی پتہ نہ ہو، تو بچہ کسی بچے کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کھیلے کودے یا چھینکے مارے، یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچے کو کھانسی ہے، ہلکا سا کھانسی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ ماؤں کو کافی دیر تک پتہ نہیں چلتا جب تک بچے کی چہرے یا بچے کی پورے باڈیز میں سرخ دانہ نہ ہو. جب تک پورے باڈیز میں سرخ دانہ، چہرے میں سرخ دانہ یا آنکھوں میں سرخ دانہ نہ ہو، جب تک ماؤں کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے بچے کو کیا ہے. تو تپتی ہوئی تیز بخار میں پھر بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. ڈاکٹر جو ہے ڈائگنوسس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو میزلس ہے، یعنی کہ خسرہ ہے. تو پھر آپ اپنے بچے کو سنبھالو گے جب تک آپ کا بچہ 3-4 بچوں کو پھیلا بھی چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے آپ کے بچوں کو میزلس، یعنی کہ ایک وبائی وائرل ہے، جو کہ ہوا کے ذریعے یا پھر سانس لینے سے یا چھینکی مارنے سے
اور دوسرے بچوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ 3-4 دن کے بعد پتہ چل جاتا ہے، جیسا کہ بچے کا آنکھیں سرخ ہوا، یا بچے کو خارش ہوا، یا بچے کو سرخ دانے ہوا، یا بچے کا منہ میں سرخ دانے آ جائے، یا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، یا بچے کو تپتی ہوئی بخار ہو، یا آپ کے بچے کو پورے باڈیز میں سرخ دانے آ جائے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، تو پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ گے۔ ڈاکٹر جو ہے ڈائگنوسس کریں گے کہ بچے کو یہ مسئلہ ہے۔ یہ ایک قدیم زمانے کا ایک وائرل ہے جو کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک بچے کو ہو جائے تو دوسرے کو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے دوستوں کو ایسی میزلس کے بارے میں، خسرہ کے بارے میں انفارمیشن مل جائیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں گے، احتیاط کریں گے اور ڈائگنوسس اسی ٹائم کروائیں گے۔ تو شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔